بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت عظمیٰ سے نوازیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہ محشر کے میدان میں حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی دوسری شفاعتیں حاصل ہیں، جن کو ہم آج کے سبق میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ مؤلفین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری شفاعت بھی ثابت ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کی اجازت کے لیے شفاعت۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: آتی باب الجنہ یوم القیامہ فاستفتح فیقول الخازن من انت قال فاقول محمد فیقول بک امرت لا افتح لاحد قبلک، کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھلواؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھلواؤں گا، تو دربان کہے گا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو وہ کہے گا آپ ہی کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے قوم کے بارے میں شفاعت جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، آپ ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے قوموں کے بارے میں شفاعت جو جہنم کے مستحق ہوں گے کہ انہیں اس میں داخل نہ کیا جائے، کہ انہیں جہنم سے نکال دیا، جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یومی فرمان ہے: شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے کبیرہ گناہ کے مرتکبین کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ نمبر 4، یعنی چوتھی قسم کی شفاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتیوں کے جنت میں درجات کی بلندی کے لیے شفاعت۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، کہ اے اللہ ابو سلمہ کو معاف فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ 5ویں شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جماعت کے بارے میں شفاعت جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کی دلیل عکاشہ بن محسن کی وہ حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ 70,000 افراد جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی: اللہم اجعلہ منہم، یعنی اے اللہ اس میں سے اسے بھی ان میں شامل فرما لے، یعنی عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دی کہ اللہ ان کو بھی اس میں شامل فرما لیجیے۔ نمبر 6، چھٹی قسم کی سفارش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے ان اہل کبائر کے لیے شفاعت جو جہنم میں داخل ہوں گے اور انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، یعنی یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری امت کے اہل کبائر کے لیے میری سفارش ہوگی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے: یخرج قوم من الناس بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیدخلون الجنہ یسمون الجہنمیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ جہنمیین کے نام سے پکارے جائیں گے۔ نمبر 7، 7ویں شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف عذاب کے لیے سفارش، ایسے شخص کے بارے میں جو اس کا مستحق ہوگا، جیسا کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے لیے سفارش کریں گے۔ اس کی دلیل
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لعلہ تنفعہ شفاعت یوم القیامہ فیجعل ضحضاح من النار یبلغ کعبیہ یغلی بہ دماغہ، شاید اسے قیامت کے دن میری سفارش کام آ جائے، پس اسے تھوڑی سی آگ میں رکھا جائے گا جو اس کے ٹخنوں تک ہوگی اور اس کا دماغ اس سے جوش مارے گا۔ تو اس قسم کی بعض شفاعتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ شفاعت میں دو بات خاص طور سے ذہن میں رہے گی۔ نمبر ایک، شفاعت کرنے والے اور جس کے حق میں شفاعت کی گئی دونوں سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ نمبر تین، شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ کی اجازت کا ہونا کہ وہ شفاعت کرے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے شفاعت کی اجازت دیں گے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ کسی کی بھی شفاعت نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ یا اللہ کا فرمان ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کے پاس بغیر اس کے حکم کی سفارش کرے؟ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سفارش کریں گے وہ اللہ کے حکم سے ہی کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود سفارش کر دیں گے، اللہ کا حکم ہوگا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔